السلام علیکم 7th کلاس۔ میں آنرس کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول سے اسلامیات کی ٹیچر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ہم اپنے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو لیکچر نمبر 1 میں ہم 3 باب پڑھیں گے، باب نمبر 2، باب نمبر 3، باب نمبر 4۔ باب نمبر 2 کا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور، باب نمبر 3 کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت، باب نمبر 4 ہے زکوٰۃ۔ اب ہم تینوں باب کو باری باری پڑھیں گے۔ باب نمبر 2 جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 سے 18 پر دیا گیا ہے، اس کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اس لیکچر میں آپ جن ٹاپکس کے بارے میں سیکھیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1 نماز کی اہمیت و فضیلت، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کے احکامات، نمبر 3 روزے کا اجر و ثواب، نمبر 4 حج کے اسلامی احکامات۔ اب ان تمام ٹاپکس کی وضاحت اور ان کو سمجھنے کے لیے بچوں میں آپ کے سامنے اس باب کا خلاصہ بیان کرتی ہوں، اس کو توجہ سے سنیے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے اور دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ تو بچوں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ بچوں، مصارف کا مطلب ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے۔ ان میں شامل ہیں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، مجاہد اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد روزے کا ذکر آتا ہے۔ روزہ ایک اسلامی عبادت ہے۔ روزہ ریاکاری سے پاک ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد حج کا ذکر کیا گیا ہے۔ حج مالی اور بدنی عبادت ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان، استطاعت سے مراد یہ ہے بچوں کہ جو طاقت رکھتا ہے، مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ اس کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کا عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ حج اتحاد اور یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔ اہم نکات۔ اب اس باب کے اہم نکات جو ہیں وہ سوالات کی شکل میں دیے گئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ نمبر 2 قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ نمبر 3 حج کیسی عبادت ہے؟ نمبر 4 حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ نمبر 5 قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ تو بچوں، ان تمام نکات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو سمر پیک میں دیے گئے، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان باب کو پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آپ اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا تحریری کام آ جاتا ہے۔ اس میں آپ نے پہلے پورے باب کو پڑھیں گے آپ، اور پھر اس میں سوال نمبر 1 کے جوابات تلاش کر کے یاد کریں گے۔ سوال نمبر 2، 3 اور 4 جو کہ معروضی ہے وہ آپ اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ اس کے بعد ہے آپ کا باب نمبر 3 جو کہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 19 سے 22 پر لے کر 22 پر دیا گیا ہے۔ اب اس کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں جو کہ درج ذیل اس لیکچر میں آپ ان ٹاپکس کے بارے میں سیکھیں گے: دعا کی معنی و مفہوم، دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور دعا کے آداب۔ اب بچوں، ان تمام
ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ خلاصہ کچھ یوں ہے: دعا کے معنی ہے پکارنا۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی درگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے۔ ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ کی درگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، پھر اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کا طریقہ تھا۔ قرآن میں بہت سے انبیاء اکرام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اللہ نے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو ضرورت کے وقت دعا نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کھل کر مانگنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شرمانے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے۔ نمبر 2، دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیریں۔ نمبر 3، دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ نمبر 5، دعا عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے۔ نمبر 6، دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ دعا ضرور قبول کرے گا، اور واقعی اللہ ہر اپنے بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس خلاصے کو آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا۔ اب اس باب کے کچھ نکات ہم نے سوالات کی شکل میں یہاں پر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ نمبر 3، نبی اکرم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ نمبر 4، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ نمبر 5، دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ ان تمام نکات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو سمر پیک میں دیے گئے ہیں، آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس پورے باب کو پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اپنا مشق کو حل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے تحریری کام میں سب سے پہلے آپ نے اس باب کو اچھی طرح پڑھنا ہے، پھر اس میں سے سوال نمبر 1 کے جوابات تلاش کر کے ایجاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، 3 اور 4 جو کہ معروضی ہے، آپ نے اس کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں باب نمبر 4 پر، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ، اور یہ کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے 27 تک دیا گیا ہے۔ اس باب کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں۔ اس لیکچر میں آپ ان ٹاپکس کے بارے میں سیکھیں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے معنی و مفہوم۔ نمبر 2، مصارف زکوٰۃ۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، اور نمبر 4، زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ ان ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے اور ان کی وضاحت کے لیے بچوں میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ اس سے مراد بچوں یہ ہے کہ وہ جو طاقت رکھتا ہے مالی طور پر اور جسمانی طور پر بھی۔ اس کے بعد مصارف زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، جو کہ مصارف کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد مستحق افراد ہیں جو کہ 8 ہیں۔ سورۃ التوبہ میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ یعنی صدقات کے مستحق مسافر، مفلس، محتاج، غلام، قرضدار، نو مسلم، حصول علم میں مشغول اور مجاہد لوگ ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک میں نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔
قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کا ترجمہ یہ ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جب مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کے جو معاشرتی اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود اور فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے نومسلم لوگ اطمینان سے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے، جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس خلاصے کو بیان آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد اس باب کے کچھ اہم نکات اس سوالات کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ تو بچوں، پہلا سوال ہے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ دوسرا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور تیسرا ہے زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں۔ چوتھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ اور پانچواں ہے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو بچوں، ان تمام نکات کے جوابات آپ کو سمر پیک میں دیے گئے ہیں، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب ان تمام تیسرے باب کو پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو بچوں، اب آپ کے لیے تحریری کام دیا گیا ہے، جو ہے کہ اب آپ نے اس باب کو اچھی طرح پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد نمبر 1 کے سوالات کے جوابات تلاش کر کے ان کو یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2، 3 اور 4 کتاب پر حل کرنے ہیں، جو کہ آپ کا معروضی ہے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سارا لیکچر بڑے توجہ سے سنا ہوگا اور اس کو آپ دوبارہ ریوائز بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔